نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ جہاں جہاں بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں مشرق ٹی وی، سب کو فیصل جاوید کریمی اور زارا علی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ سب کو مشرق ٹی وی کی خوبصورت نشریات مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 3 میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ جو روحانیت سے بھرپور یہ کیفیات سے بھرپور یہ محافل ہے، یہ جو ایک محفل کا سما ہے، جو کل بھی ایک سما سا بن گیا اور کافی فیڈ بیکس آئے اور لوگوں نے کہا کہ جس طرح کل آپ نے ایک نعت کا گلدستہ لاسٹ میں ہمارے ججز صاحبان کی موجودگی میں ہم سب نے مل کے پڑھا، تو لوگوں کی بہت سارے فیڈ بیکس آئے کہ آپ کو روزانہ ایسا پڑھنا چاہیے، اور انشاءاللہ ہم آپ کی جو رائے ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹائم جب بھی ہمیں میسر ہوتا ہے تو ہم انشاءاللہ آپ کی جو خواہش ہے ضرور پوری کرتے ہیں۔ اور یہ لمحات ہی ایسے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے ساتھ مستفید ہوتے جائیں تو بہت ہی انسان کو کیفیات اور جو روحانیت ہے وہ ملتی ہے۔ تو اسی پروگرام کو اپنے آگے بڑھاتے چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے چلے کہ اس خوبصورت نشریات کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے جو ہمارے سے اسپانسرز ہیں ان کو ہم کبھی نہیں بھولنا چاہتے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس موجود ہے نووا سٹی، ان کے ساتھ ہے ٹینگ جوس، اولیویا اور شمع کوکنگ آئل، جن کے تعاون سے نشریات آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ کل کے ونرز کا جو بچے ہیں بہت ایک کانٹے دار مقابلہ ہوا، ایبٹ آباد، منیر، پشاور، اور سب ایک سے ایک بڑھ کر پڑھنے والا تھا، اور جو کچھ بیچ میں بچے تھے جو پچھلے سال بھی موجود تھے، لیکن جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ ایک مشرق نعت اکیڈمی، میں کہوں گا کہ ایک نعت اکیڈمی سی ہے جو ججز صاحبان یہاں پہ بہت خوبصورت انداز میں سمجھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں اور پڑھ کے سناتے بھی ہیں اور نشاندہی بھی کرتے ہیں۔ تو ایک جو کل جواد الحسن صاحب کو میں نے سنا تو مجھے یوں فیل ہوا کہ جو ہمارا مشن ہے وہ اپنی منزل کی جانب گامزن ہے، بالکل جیسے ہمارے جو معزز ججز صاحبان ہیں جس طرح کہ ان کو سمجھاتے رہے اور انہوں نے جس طرح ان ٹیکنیکلٹیز کو پک کیا اور ان کو جس طرح سے پڑھا، دہرایا ان کو، اور ہمت نہیں آئی اور پھر آئے اس میدان میں اور اپنا 100% پیش کیا، تو میں آپ کو ضرور بتاتا چلوں گا ونرز کا، لیکن اس سے پہلے لے چلتا ہوں آپ کو اپنے معزز ججز صاحبان کی جانب اور آپ کو بتاتا چلوں کہ آج بھی ہمارے پاس پینل میں موجود ہیں ہر دل عزیز شخصیت، میری مراد محمد جواد اوان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جواد بھائی، مزاج گرامی کیسے ہیں آپ کے؟ الحمدللہ۔ رمضان تو ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت، آج 5واں روزہ ہے، سمجھ ہی نہیں پڑ رہی اور گزرتا جا رہا ہے۔ بالکل، جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں وہ جلدی گزر جاتی ہیں۔ بالکل، تو کیا کہیں گے کل کی کمپٹیشن کے بارے میں جو کل گزر چکا؟ کل بہت خوبصورت پروگرام ہوا۔ عموماً میں نے آپ کی تھوڑی سی رائے میں کل اختلاف بھی پایا کہ وہ ایبٹ آباد والے بچہ، اس کا آپ کافی حوصلہ افزائی کر رہے تھے، انیشل اس کی سٹیج ہے، فرسٹ ٹائم وہ آیا ہے اس سٹیج پہ، بلکہ میں کہوں گا کہ اپنی لائف کے فرسٹ سٹیج پہ وہ آیا ہے، اس نے ایک اچھا پرفارمنس دی ہے، آپ کی کافی سپورٹ رہی تھی، سپورٹ تو رہی، ججز کے ساتھ اختلاف بھی رہا، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم یہاں پر ججمنٹ کے ساتھ ساتھ انکریج بھی کرتے ہیں لوگوں کو۔ بالکل، جب ہم انکریج کریں گے تو ان کا انٹرسٹ اور زیادہ ہوگا اس چیز میں۔ اگر ہم سارے مطلب ٹھیک ہے غلطی تو ہم پوائنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں، تو غلطی کے ساتھ ساتھ اگر ہم ان کی تھوڑی تعریف کر لیں، ان کی تھوڑی بیک کر لیں، تو وہ ان کا فیوچر میں بہت کام آتا ہے، حوصلہ افزائی۔ کیونکہ ہم یہاں پر جیسا آپ ہر پروگرام میں کہتے ہیں، یہ ایسی جگہ ہے جہاں ہم سیکھتے ہیں، ججمنٹ کے ساتھ ساتھ ہم بھی سیکھنے کے مراحل سے ہر وقت گزرتے ہیں۔ تو میری کوشش رہتی ہے کہ ان کے جو پوائنٹس ہیں ان کے ساتھ ساتھ ان کی خوب حوصلہ افزائی کی جائے۔ جیسے کہ آپ نے اگر دیکھا ہو، بنیر کا جو لڑکا تھا، غالباً مجھے نام نہیں یاد آ رہا، وہ خوبصورت سا بچہ تھا، پہلے راؤنڈ اور دوسرے راؤنڈ کی بدولت اس نے تیسرے راؤنڈ میں بہت خوبصورت طریقے سے کم بیک کیا، بہت ہم سب ججز نے اس کو بہت اور کل تو بڑا کانٹے دار سا کمپٹیشن تھا کہ تھرڈ راؤنڈ میں 2 بچوں کے ایکول اور 2 بچوں کے ایکول، بالکل دونوں کے ایکول نمبر سے، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ججمنٹ آپ لوگ کیسے کریں گے؟ اور بالکل، اور میرے خیال سے لیکن یہ عوام کی جو رائے ہوتی ہے، جو ووٹ سسٹم ہوتا ہے، اس کے بدولت تھوڑا بہت ہمیں ریلیکسیشن بھی مل جاتی ہے، اس میں فیصلہ کرنے میں بھی کہ آسانی ہو جاتی ہے۔ دوسری بات، آپ نے اختلاف کی بات کی، تو جہاں پر اختلاف بنتا ہے تو وہاں اختلاف کرنا چاہیے، دل پہ نہیں رکھنا چاہیے، اپنی رائے جو بھی ہو اپنی رائے آپ دیں،
اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ٹھیک ہوں. تو میرے خیال سے اختلاف بھی حسن ہے اس تمام سینیریو کا. تو اختلاف تو ہر جگہ پایا جاتا ہے اور جہاں اختلاف ہوتا ہے وہاں اصلاح ہوتی ہے. بالکل. تو اس لیے ہم اختلاف بھی کبھی کبھی ہمارا آ جاتا ہے. بالکل. ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی ہر دل عزیز شخصیت میری مراد محمد فواد جانزیب صابری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کیسے ہیں سر آپ؟ اور مزاج کیسے ہیں؟ دن بدن آپ دیکھ رہے ہیں بچوں کا انٹرسٹ لیول بھی بڑھ رہا ہے اور کافی نئے نئے چہرے نئی نئی آوازیں سننے کو سامنے آ رہی ہیں. تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں ہمارا جو یہ مقصد ہے جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ ہم اپنے مقصد میں آہستہ آہستہ کامیاب ہو رہے ہیں. جو ہمارا مقصد تھا کہ نئے بچے جو ہیں پڑھنے والے وہ اس پلیٹ فارم پہ آئیں, ان کی حوصلہ افزائی ہو اور وہ پھر ایک اچھے ثنا خواں کی صورت میں ابھریں. تو ماشاءاللہ ہم نے دیکھا سال بہ سال جو ہے وہ ہمیں اچھا پڑھنے والے جو ہے مل رہے ہیں. تو ہر کمپٹیشن میں ڈے بائی ڈے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اچھے سے اچھا پڑھنے والے آ رہے ہیں, چاہے وہ کسی بھی ضلع سے تعلق رکھتے ہیں. ماشاءاللہ ان کو سمجھ بوجھ ہے نعت کے حوالے سے. آج کے کمپٹیشن میں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جو ہے کچھ مختلف یہ ہے کہ اب بچیوں کا آج کمپٹیشن ہے. اب ہمارے پاس آگے دنوں میں جو ہے بچیاں بھی آئیں گی اور ان سے بھی ہمیں یہی امید ہے کہ انشاءاللہ اچھا پڑھیں گی یہ. انشاءاللہ کافی اس بار بچیوں کا رجحان بہت زیادہ ادھر آیا ہے اور پچھلے 2 سیزنز کی نسبت اس سال بچیوں کی ویڈیوز جو ہیں بہت زیادہ ہمیں آئی ہیں. اور اس سال تو مطلب آؤٹ ڈسٹرکٹس مطلب پشاور تو ہوتا ہی ہوتا ہے, لیکن اس بار مختلف جیسے پچھلے سیزن 2 میں آپ نے دیکھا تھا کہ لکی مروت سے بھی بچی آئی تھی, قصور سے آئی تھی. اس سال بھی جو ہے واہ کینٹ مختلف اضلاع سے, آج بھی 2 بچیاں واہ کینٹ سے جو راستے میں ابھی ہمارے پاس پہنچ جائیں گی انشاءاللہ, کیونکہ ٹریفک کا نظام تھوڑا سا ہمارا آپ کو پتہ ہے جی ہاں رمضان شریف میں ویسے بھی ٹریفک زیادہ اس میں زیادہ ہوتی ہے, تو کچھ بچے دور سے آتے ہیں تو لیٹ پہنچ جاتے ہیں, لیکن ہمیں تو اپنے بر وقت نشریات کا آغاز کرنا پڑتا ہے. اور ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے استاد محترم سردار محمد نیاز قادری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب استاد محترم کیا کہیں گے کل کے کمپٹیشن کے بارے میں؟ تھوڑا سا مجھے بھی کنفیوژن کا شکار تھا میں خود بھی کہ جواد الحسن صاحب کو سنا تو میرا دل بہت خوش ہوا کہ مطلب اس کے چہرے پہ وہ تاثر نہیں تھا جو عموماً بچے ایلیمنیٹ ہونے کے بعد دیتے ہیں یا کہتے ہیں کہ بھئی میں نے اس کمپٹیشن میں نہیں آنا, یا پرچار کرتے ہیں کہ اس کمپٹیشن میں نہ جاؤ, ادھر جج ٹھیک نہیں ہے, ادھر یہ ٹھیک نہیں ہے. عموماً لوگ ڈس ہارٹ ہو کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, لیکن اس بچے کو میں نے دیکھا وہ 2 سیزنز میں آتا رہا, آپ اس کو سنتے رہے. کل 3rd سیزن میں جب وہ فرسٹ ٹائم آیا بہت زیادہ باحوصلہ تھے, بہت حوصلے کے ساتھ آیا اور اس نے جس طرح ریلیکس ماحول میں پڑھا, چونکہ عموماً جو بچے ہوتے ہیں ان کو موقع نہیں ملتا ٹی وی چینلز پہ یا اس طرح کے پلیٹ فارم پہ, تو وہ فیس کرنے سے ڈرتے ہیں, نروس ہو جاتے ہیں. اچھے سے اچھا پڑھنے والے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے سیزن میں بھی جو جس طرح قصور کی وہ بچی تھی بہت اچھا پڑھنے والی تھی, لیکن وہ سیمی فائنل میں جو ہے ایلیمنیٹ ہو گئی تھی. تو اس طرح یہ بچوں کو موقع مل رہا ہے, یہ آ رہے ہیں. ہم نے یہ دروازہ بھی بند نہیں کیا کہ آپ فرسٹ ٹائم آئیں تو سیکنڈ ٹائم نہ آئیں. بعض اوقات ایسے چینلز ہوتے ہیں جن کی ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ ہر پالیسی کے تحت مطلب ہر سال نیو بچے ہی آئیں گے, مطلب اولڈ بچے. لیکن ہمارا جو یہ کہنا ہے سننا ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار ہے, ان کے ساتھ عقیدت کا اظہار ہے. تو ہم نے یہ میدان اوپن رکھا ہے, یہ جو پلیٹ فارم ہے اوپن ہے. ہر بچہ یہاں پہ آتا ہے, ہر بچہ پڑھتا ہے, چاہے وہ فرسٹ بھی ہے, چاہے وہ سیکنڈ بھی ہے, چاہے وہ تھرڈ بھی ہے, آتا ہے. اسی طرح میں نے کل جواد الحسن کو دیکھا, اس نے جس انداز کے ساتھ پڑھا اور جو آپ نے پچھلے سال اس کو نشاندہی کرائی تھی, جو آپ نے ٹیکنیکلٹیز اس سے پچھلے سیزن میں بھی بتائی تھی, وہ میں نے کافی قدرے کل دیکھا کہ اس بچے نے ان چیزوں کو دور کرتے ہوئے بہت اپنا 100% پیش کیا. جی آپ کی بات کہ کل جواد الحسن ایک میں کہوں گا کہ نئے ولولے جوش کے ساتھ آیا تھا. جیسے کہ آپ نے کہا کہ بچے ڈسہارڈ ہو جاتے ہیں یا وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار ہم نے نیکسٹ ٹائم نہیں جانا, لیکن اس کے باوجود وہ جس حوصلے سے آیا, اس نے جس طرح پڑھا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس چینل کو کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ حوصلہ بڑھا رہے ہیں ان کا, یہ پلیٹ فارم انہیں مہیا کر رہے ہیں, میسر کر رہے ہیں کہ وہ بچے آئیں جو پچھلی دفعہ کوئی پوزیشن نہیں لے سکے, وہ دوبارہ آ کے یہاں پہ اپنی قسمت آزمائیں, یہاں پہ پڑھیں. اور جیسے کہ پچھلے 2 پروگرام میں آپ نے دیکھا کہ نئے نئے بچے آ رہے ہیں جو کہ ابھی نعت کے ابتدائی دور میں ہیں,
یعنی کہ تھوڑا تھوڑا ٹائم، جیسے کل ایک بچے نے پچھلے پروگرام میں کہا کہ جی مجھے بھی سال ہوا یا 3 ماہ ہوئے نعت پڑھتے ہوئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس چینل کا اعزاز ہے، ورنہ آپ پاکستان میں کسی بھی چینل پہ چلے جائیں وہاں پہ یہ پالیسی نہیں ہے. وہ پہلے سنتے ہیں کہ بھئی آیا یہ اتنا جج کر رہا ہے، اس کو اتنا یہ پڑھ سکتا ہے، پھر ہم اس کو سامنے لائیں کیمرے کے. لیکن اس چینل پہ یہ بات نہیں ہے. یہاں پہ ہم جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس چینل کو یہ اعزاز حاصل ہوتا ہے، ہو رہا ہے کہ یہ پروموٹ کر رہا ہے بچوں کو، نئے نئے بچوں کو سامنے لے کے آ رہا ہے کہ وہ آئیں اور بلا جھجک ہو کے پڑھیں اور جو ہے تو اپنے آپ کو ظاہر کریں. اور اگر یہ بچے اسی طرح محنت کرتے رہے، ان کا شوق بڑھتا رہا، تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ضرور کسی مقام پہ پہنچیں گے. انشاءاللہ. جی ناظرین، آپ نے ہمارے ججز کی باتیں سنی، ان کی گفتگو سنی، اور یہ مشرق ٹی وی نعت اکیڈمی کے ساتھ ساتھ ایک باپ کا کردار بھی ادا کرتا ہے. وہ اس طرح کچھ یوں کہ جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو اپنے والدین کے ساتھ ایک لاڈ کرتا ہے، ایک ناز کرتا ہے. بعض اوقات اس کو لگتا ہے کہ میرے والدین غلط ہیں اور میرے لیے غلط کر رہے ہیں، لیکن وہ والدین ہوتے ہیں جو ان کے لیے غلط نہیں، ان کے لیے بہتر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت اس بچے کو لگتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. اسی طرح جو ہمارے ججز ہیں، یہ بھی بہت حوصلے کے ساتھ، بہت صبر کے ساتھ ان بچوں کو لے کے ساتھ چلنا، بڑی شفقت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، ہماری ٹیم کا جو ماحول ہے ایک فیملی کا ماحول ہے. یقیناً یہ سب پوری ٹیم جو ہے دعا کی حقدار ہے. اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت عطا فرمائے کہ جس حوصلے کے ساتھ ہم یہ پوری ٹیم ہماری چلتی ہے، اور ان بچوں کا آنا یہاں پہ، ان کو پک اینڈ ڈراپ اور یہاں پہ ان کی رہائش کا اہتمام کرنا جس کو خوش اسلوبی کے ساتھ، اور ان کو پھر سننا، ان کو طریقے سے ہمارے ججز صاحبان سمجھاتے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، اور پھر اس کے بعد جب وہ اس پلیٹ فارم پہ آ کے کھڑے ہوتے ہیں تو جو غلطی ہوتی ہے تو بڑے ہی پیار اور شفقت سے ان کو سمجھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں. اللہ پاک ان کی بھی درجات بلند فرمائے، اور اللہ پاک ان کی بھی ذوق میں مزید برکت عطا فرمائے، آوازوں میں برکت عطا فرمائے کہ آپ اتنی محنت اور پیار اور لگن سے جو ان بچوں کو پڑھاتے ہیں اور آگے لے جاتے ہیں. اور میرا ایمان ہے کہ بروز معاشر اور قبر میں یہی وسیلہ ایک ہمارے کام آئے گا، اور اسی کی بدولت ہم نجات پائیں گے، اور انشاءاللہ اسی کی بدولت جنت ہمارا جو ہے مقام بنے گی. تو اب آپ کو ان گفتگو کے ساتھ یہ چونکہ ذکر ایسا ہے کہ نیازی بھائی جب نعت کے حوالے سے بندہ شروع ہو جاتا ہے، عموماً آپ نے دیکھا ہوگا محفلوں میں بھی ہم جب بیٹھتے تو پوری راتیں گزر جاتی ہیں، لیکن یہ ذکر ایسا ہے کہ ورفعنا لک ذکرک، تو ہم اس ذکر کو ہم کیا بلند کریں گے، اللہ نے اتنا بلند کر دیا ہے کہ اس ذکر کی وجہ سے ہمارا رتبہ بلند ہو جاتا ہے. تو اب آپ کو لے چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی جانب، فرسٹ راؤنڈ کی جانب، اور وہاں پہ آپ کو انٹروڈکشن کروائیں گے. لیکن اس سے پہلے جو بچے کل آئے تھے جنہوں نے پڑھا، بہت ہی خوبصورت انداز میں پڑھا، تو آپ کو بتاتے چلے کہ ہمارے پاس جو ونر ہیں وہ کون ہیں، ان کا تعلق کہاں سے ہے. تو دل تھام کے بیٹھیے، کیونکہ ونر ہے ہمارے ساتھ جواد الحسن صاحب، جن کا تعلق ضلع پشاور سے ہے. آپ کو بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ان کا کوڈ ہے 0013، اور امید کرتا ہوں کہ اس بار میں آپ کو ضرور فائنل میں دیکھوں گا انشاءاللہ. میری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور ججز کی جانب سے جو آپ کو مزید کل بتایا گیا ہے ان چیزوں کو بھی اپنے اندر لائیں اور ان پر بھی تھوڑا سا کام کریں. انشاءاللہ آپ اس سے بھی بہتر پرفارم کر سکیں گے، اس سے بھی بہتر انشاءاللہ انداز میں پڑھ سکیں گے. تو زارا بتائیے آج کون کہاں سے ہمارے پاس تشریف فرما؟ آج سب سے پہلے ہمارے پاس ہیں لاریب فاطمہ. کیسی ہیں لاریب؟ ٹھیک، آپ سنائیں؟ ٹھیک ٹھاک. آپ بتائیں کہ کب سے نعت پڑھ رہی ہیں؟ مجھے صرف 2 فرائیڈے ہوئے، میں 2 فرائیڈے. اچھا، 2 ویکس ہوئے ہیں صرف آپ کو؟ اچھا، تو شوق 1 ڈے کو گئی تھی، مطلب فرائیڈے کو، پھر نیکسٹ فرائیڈے کو. تو آپ کسی اکیڈمی گئی تھی؟ جی. کون سی اکیڈمی؟ انجمن اولیاء. انجمن خدام اولیاء. جی ناظرین، ہمارے پشاور کی سب سے قدیمی اور سب سے پرانی نعت اکیڈمی، اور بلکہ پشاور کی بنیاد نعت اکیڈمی کی انجمن خدام اولیاء نعت اکیڈمی، جہاں سے میں نے پڑھا، جہاں سے جواد نے بھی پڑھا ہے، اور ہمارے سردار محمد نیاز قادری صاحب فواد بھائی وہاں کے اساتذہ رہ چکے ہیں. ہم نے ان سے سیکھا بھی ہے. بہت سارے اساتذہ ہیں آج الحمدللہ، ان کی وجہ سے ہم خود وہاں پہ پڑھاتے ہیں. اور جو ہمارا فیمیلز کا سیکشن ہے، وہ یہ بچیاں آپ کے سامنے ہیں جو آئی ہیں. تو کیسے بیٹا یہ بتائیں، کیسے آپ کا رجحان نعت کی طرف بڑھا کہ میں نعت سیکھوں یا نعت پڑھوں؟ میں نے ایک دفعہ ایک محفل میں نعت پڑھی تھی.
اچھا تو وہاں مجھے انجمن اقدام اولیاء کی باجی تھی, وہ وہاں پہ میلاد کرنے آئی تھی. اچھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی آواز بہت اچھی ہے, آپ اکیڈمی جوائن کریں. ماشاء اللہ. تو میں جب اکیڈمی گئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ کمپٹیشن ہے, تو میرا بہت شوق ہے کمپٹیشن میں, تو میں نے ان سے کہا میں بھی کمپٹیشن میں حصہ لینا چاہتی ہوں. گڈ, بہت اچھے. آپ نے دل برداشتہ نہیں ہونا, آپ کا فرسٹ ٹائم ہے جی اور ایسا پلیٹ فارم آپ کو ملا ہے کہ آپ کو ہزاروں نہیں لاکھوں چہرے آپ کو دیکھ رہے ہیں, لاکھوں کی بلکہ کئی ملک آپ کو دیکھ رہے ہیں اس ٹائم پہ. تو صبر کے ساتھ, سکون کے ساتھ اپنی حاضری پیش کرنی ہے اور امید رکھنی ہے کہ انشاءاللہ میں آگے بڑھوں گی. اور آگے انسان کوئی نہ بھی بڑھے تو جب انسان گرتا ہے تو تب ہی کوشش کرنے سنبھلتا سے ہے. ہوتا ہے. اور بالکل ٹرائی کوشش اگین, کرنی چاہیے. کوشش کرتے رہنا ہے اور مزید پریکٹس کرتے رہنا ہے انشاءاللہ. تو آج کون سی نعت آپ نے ریڈی کی ہے؟ حضور ایسا کوئی انتظام ہو یہ جائے. بتائیں کہ اس سے پہلے جب آپ نعت اکیڈمی آپ نے جوائن کی ہے, اس سے پہلے بھی آپ نے کبھی کسی نعت خوان کو سنا ہے؟ جی کون سے نعت خوان کو؟ میں عبدالرؤف رؤفی کو سنتی تھی. اچھا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی ناظرین, آپ نے سنا لاریب فاطمہ کی مختصر سی گفتگو کہ انہوں نے جسٹ 2 ویک میں خود اپنی تیاری کی اور وہ آج یہاں پہ آپ کے سامنے ہیں اور انشاءاللہ ہم ان کو سنیں گے. اور ان کے ساتھ موجود ہیں مناہل مدثر. جی مناہل مدثر صاحبہ, آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک, آپ سنائیں. الحمدللہ, اللہ کا بڑا احسان. یہ بتائیں آپ کہاں سے پڑھتی ہیں؟ میں اپنے ٹیچر سے پڑھتی تھی 3 سال پہلے, صابری برادرانس. اچھا, تو آپ کی جو رہائش ضلع ہے وہ پشاور کا ہے؟ جی. کون سی کلاس سے ہیں آپ؟ میں 10th کلاس میں. 10 کلاس سے ہیں, ماشاءاللہ. اور کن کو زیادہ تر سنتی ہیں؟ میں اپنے ٹیچر صابری برادرانس. ان کو ہی سنتی ہیں, ان کے علاوہ کسی کو نہیں سننا آپ نے؟ جی سنتی ہوں, احمد رضا قادری. چلے ماشاءاللہ. اور آج کون سی نعت تیار کی ہے آپ نے؟ آج میں پڑھوں گی محمد نور مجسم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی ناظرین, تو اپنے پہلے راؤنڈ کا آغاز کرتے ہیں. ہماری 2 پارٹیسپینٹ ہیں جو کہ انشاءاللہ کچھ دیر میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. اپنے فرسٹ راؤنڈ کا آغاز کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے بریک کا ٹائم. تو ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. جی ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 3, اور اس خوبصورت بابرکت نشریات کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے سے تعاون حاصل ہے نووا سٹی, ٹینگ جوس, اولیویا اور شمع کوکنگ آئل. تو چلتے ہیں اپنے کنٹیسٹنٹ کے مختصر سے تعارف کی جانب. جیسے کہ 2 بچیاں آپ نے دیکھی پشاور سے آئی ہیں, ابھی ہمارے پاس تشریف لائی ہیں واک اینڈ سے 2 بچیاں. تو چلتے ہیں ان کی طرف اور ان کا انٹروڈکشن لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں عفت بطول. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں عفت؟ الحمدللہ. سفر کیسا رہا آپ کا؟ بہت ٹائرڈ, لیٹ ہو گئی کافی. ٹو مچ. کب سے پڑھ رہی ہیں نعت؟ میں الحمدللہ تھوڑا سا مائک قریب کر لیں. الحمدللہ ہم بچپن سے پڑھ رہے ہیں, گاڈ گفٹیڈ ہے, ہمارا کوئی استاد نہیں ہے اس طرح. ماشاءاللہ. تو ہم 5 بہنیں ہیں. میرا ایک بھائی ہے, پی ایم اے ہوتے ہیں وہ, اس سے چھوٹا میں بڑی ہوں. ہم سارے نعت خوان ہیں ماشاءاللہ. تو بابا میرے پڑھتے ہیں قصیدے وغیرہ, تو ہم آگے سے ہم لوگ پڑھتے ہیں. تو سنتی کس کو ہیں آپ زیادہ؟ میں زیادہ, میرے استاد میں ہیں سید سلمان کنین, ماشاءاللہ. ان کے ساتھ ہماری بانڈنگ بہت اچھی ہے. اور سید بیف شاہ کو بھی سنتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے واقعہ کے ہیں نا. جی وہ ہمارے ایریے کے ہیں. تو دونوں الحمدللہ چھوٹے سے تھے, ایسے ٹی وی پہ دیکھتے تھے انہیں. تو اب یہ ہے کہ ان کی چیزوں کو فالو, نعت خوان وہ ہوتا ہے جو عقیدت سے پڑھے, بالکل اپنی معرفت سے پڑھے. کسی کو کاپی پیسٹ کرنے سے نعت خوان بن نہیں جاتا. جب آپ کی معرفت اور عقیدت ہوتی ہے نا, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے وہ چیز پا لی ہے جو آپ نبی کا ذکر کر رہے ہیں. بالکل. تو کسی کو کاپی کرنے لا نعت خوان نہیں ہوتا, اپنی عقیدت سے پڑھنا اور اپنے انداز سے پڑھنا, یہ بیسیکلی نعت خوان کے کچھ ٹپس ہیں جو انسان سمجھے تو زیادہ ہے اس میں بینیفٹ. چلے ماشاءاللہ, سنیں گے آپ کو بھی انشاءاللہ. آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ سننے میں مزہ آئے گا انشاءاللہ. تو ان کے ساتھ موجود ہیں فاطمہ زہرا. السلام علیکم. السلام علیکم وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ننھی ثنا خان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آپ ان کی چھوٹی بہن ہیں, تو سب سے چھوٹی اور سب سے بڑی کے ساتھ کمپٹیشن میں بیٹھ گئی, یہ کیا بنے گا؟ تو کیا عزم ہے, سسٹر کو بیٹ کر کے آگے جانا ہے یا نہیں سسٹر کو آگے جانے دینا ہے؟ مائک لے لیں پلیز, مائک میں بات کریں. ہمارے گھر میں یہی بات چل رہی تھی, ڈسکشن رات کو جب ہم لوگ انفو لے رہے تھے, تو میں نے انہیں کہا کہ یہ کیا
آپس میں ہی کمپیٹ ہوگا تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا. ایکچولی بات ایسی تھی کہ آپ کو ایک دن پہ رکھا تھا, ان کو دوسرے دن پہ رکھا تھا, مجھے ابھی پروڈیوسر صاحب نے بتایا, لیکن آپ کی ریکویسٹ پہ یہ کیا گیا کہ ہمیں 2 بہنوں کو. مجھ سے جو چھوٹی سسٹر ہے وہ ان کو فیور ہو گیا رات سے, تو میں یونیورسٹی سے سیدھا آئی ہوں. مجھے انہوں نے کہا کہ نہیں آپ دونوں سسٹرز نے آنا. ہم نے اسی لیے جب آپ کی ویڈیو سنی تھی, ہمارے ججز صاحبان نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم ان 4 بچیوں کو الگ الگ پڑھائیں گے تاکہ آگے بھی یہ پڑھ سکیں اور آگے ان کو جانے کا موقع مل سکے. ابھی ریسنٹلی ہم نے راولپنڈی سے ون کیا نا, میں آل پاکستان ونر ہوں, گولڈ میڈلسٹ. ماشاءاللہ. تو وہ مجھے ادھر طاہا قادری اور وہ سارے ججز تھے نا, تو انہوں نے ہم چاروں نے پڑھا. کیٹیگریز الگ تھی نا بچوں کی ایجز کے حساب سے, تو وہ خود کنفیوز ہو گئے, انہیں نہیں پتہ تھا کہ بہنیں ہیں. تو جب بابا کا نام لیا کہ راجہ جہانگیر کی بیٹیاں ساری, تو پھر ان سب نے کھڑے ہو کے سلوٹ کیا کہ یار اتنے گاڈ گفٹڈ آوازیں کہ ایک ہی گھر سے 4 بیٹیاں آئی ہیں, تو ان کے باپ اور والدین کی کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے. چلیں سنتے ہیں اور ججز کی اجازت سے آج کی اس کمپٹیشن کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے موجود ہیں لاریب فاطمہ, جو کہ صرف 2 ویکس ان کو ہوئے ہیں پڑھتے ہوئے, اور یہ آج اسٹیج پہ ہیں. بسم اللہ. آئیے لاریب فاطمہ, جن کا کوڈ نمبر ہے 0017, جن کا تعلق ضلع پشاور سے ہے, اور دیکھتے ہیں کہ 2 ویکس میں انہوں نے کیا تیاری حاصل کی ہے اور کیا سنانے والی ہیں, اور کیا ججز کی حمایت حاصل کر پائیں گی یا نہیں. سنتے ہیں لاریب فاطمہ, جن کا تعلق ضلع پشاور سے ہے. بسم اللہ جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. حضور آپ جو سن لیں تو بات بن جائے. حضور آپ جو سن لیں تو بات بن جائے. حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے. سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت ہی خوبصورت انداز میں لاریب فاطمہ اپنی حاضری پیش کر رہی تھی, اور چلتے ہیں اپنے ججز کی جانب اور دیکھتے ہیں وہ کیا کہیں گے. جی جواد بھائی بتائیے گا. آؤٹ اسٹینڈنگ, بہت خوبصورت انہوں نے پڑھا. اس لیے بھی خوبصورت پڑھا کہ 2 ویک ہو گئے ہیں ان کو سٹارٹ کیے ہوئے, مطلب 2 ویک میں ہر ویک میں میرے خیال سے 2 ویکس میں 2 کلاسز ہوتی ہیں. 2 کلاسز میں انہوں نے یہ پورا کلام یاد کیا, کانفیڈنٹ لیول بھی اچھا تھا اور کانفیڈنٹ لیول 2 کلاسوں کے ساتھ جس طریقے سے یہ آ کے کھڑی ہوئیں اور شروع ہو گئیں. ان کی آواز میں جب ایک نیا پڑھنے والا ہوتا ہے وہ کافی گھبرایا ہوا ہوتا ہے, تو یہ جیسے آئیں کھڑی ہوئیں انسان کو فیل ہو جاتا ہے, نہ ان کی ہارٹ بیٹ میں کوئی مسئلہ, نہ ان کے چہرے پہ گھبراہٹ تھی, نہ آواز میں کپکپاہٹ تھی. اس لیول سے, اس لحاظ سے انہوں نے جو پڑھا وہ ان کے لیے میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میرے خیال سے یہ جب آئندہ سال آئیں گی, ان کی کلاسز جب زیادہ ہوں گی اور سیکھ کر آئیں گی, تو یہ لوگوں کو بڑا ٹف ٹائم دیں گے. مطلب آپ ابھی سے ان کو آؤٹ کرنے کی کوشش میں ہیں؟ نہیں, وہ تو دیکھیں گے کہ اور پارٹیسپینٹ کیا کرتے ہیں, لیکن بہرحال بہت خوبصورت پڑھا. میں ان کو انکریجمنٹ کے اور ان کے کانفیڈنٹ لیول کے نمبر بھی دوں گا. جی فواد بھائی. جی بالکل, جیسا کہ بتایا گیا کہ ابھی اس بچی نے پڑھنا جو ہے شروع کیا ہے,
تو ہمیں اندازہ ہے کہ جب ایک نیا بچہ پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کے لیے سروں کی سمجھ اور سر کے بعد جو ہے اسکیل کی سمجھ، استائی کے بعد انترے میں کس سر پہ جانا ہے اس کی سمجھ، یہ بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن ماشاءاللہ اس بچی نے پڑھا بہت اچھا. استائی کے بعد انترے پہ جس سر پہ گئی وہ بھی بالکل ایکوریٹ تھا. وہ ایک نئے پڑھنے والے کی جو غلطی ہوتی ہے وہ انہوں نے نہیں کی. تو ماشاءاللہ آپ کے اندر جو ہے ٹیلنٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ صلاحیت دی ہے. اور ایک چیز میں نے اور نوٹ کی، اکثر اچھا پڑھنے والے جو ہیں وہ بھی ایک لفظ کو جو ہے توڑ دیتے ہیں، 2 سانسوں میں پڑھتے ہیں. لیکن میں نے ایک لفظ نوٹ کیا، ایسا کوئی. اب ایسا کا لفظ اکثر میں نے ثنا خان رسول سے سنا ہے کہ وہ ایسا کے لفظ کو 2 حصوں میں بانٹ دیتے ہیں. حضور ایسا کوئی، اس طرح سے پڑھتے ہیں. لیکن ماشاءاللہ اس نے اس غلطی کو جو ہے بالکل جو ہے نہیں دہرایا اور بڑے اچھے انداز میں ہر لفظ کو پورے سانس میں پڑھا. غلطی کوئی نہیں کی. اپنے جو ٹائم پیریڈ جتنا انہوں نے سیکھا ہے اس حساب سے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے. جی نیازی بھائی کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ لاریب نے، جیسے کہ میرے محترم ججز نے بھی کہا کہ اتنے کم ٹائم میں اتنا اچھا پڑھنا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس بچی کے لیے مبارکباد کی مستحق ہے کہ بہت کم بچے اتنا اچھا پڑھتے ہیں اتنے کم پیریڈز میں. مطلب بہت بھی اچھا پڑھنے والا ہونا تو کم از کم وہ 2-3 ماہ لیتا ہے وہ، اور اس نے 2 ویکس میں جتنی اچھی ادائیگی کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اسی طرح محنت کرتی رہے تو انشاءاللہ مستقبل میں یہ بہت نام پیدا کرے گی. جی ناظرین، تو آپ نے سنا لاریب فاطمہ صاحبہ کو، جنہوں نے ججز کی جانب سے تعریفیں سمیٹی. اللہ پاک ان کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. اور ان کا کوڈ نمبر ہے 0017، جن کا تعلق ضلع پشاور سے ہے. رات 12 بجے تک ہمارا واٹس ایپ نمبر اوپن رہے گا. آپ زیادہ سے زیادہ ووٹ کاسٹ کیجیے اور پھر سے ان کو دیکھنے اور سننے کا موقع حاصل کر سکتے ہیں. اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پارٹیسپینٹ کی جانب، جن کا تعلق بھی ضلع پشاور سے ہے اور جن کا نام ہے منائل مدثر صاحبہ، جن کا کوڈ نمبر ہے 0018. اور دیکھتے ہیں کہ کیا یہ اپنے اساتذہ کی جانب سے دی گئی تربیت کو یہاں پہ 100% پیش کر پائیں گی یا نہیں. سنتے ہیں منائل مدثر صاحبہ کو. جی بسم اللہ. یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم. تیرا وصف بیان ہو کیسے، تیرا وصف بیان ہو کیسے، تیری کون کرے گا بڑائی، صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی. اس گرد سفر میں گم ہے، اس گرد سفر میں گم ہے، جبریل امی کی رسائی، یا محمد نور مجسم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں منائل مدثر صاحبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں اپنی حاضری پیش کر رہی تھی. چلتے ہیں اپنے معزز ججز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہیں گے. جی فواد بھائی. جی دیکھیں، منائل مدثر بھی جو ہے، جیسا کہ ہم پریکٹس سیشن میں ان سے بات بھی کر رہے تھے اور ان کو سن بھی رہے تھے، یہ بھی ابھی نیا پڑھنے والوں میں سے ہیں. اس حوالے سے انہوں نے بھی جو ہے اچھی کوشش کی اور ان کی جو فرسٹ اٹیمپٹ ہے کیمرہ کو فیس کرنے کی اور کمپٹیشن میں آنے کی، تو اس حوالے سے اچھا پڑھا انہوں نے. لیکن میرا خیال ہے کہ انہوں نے استائی اور انترے میں تھوڑا سا مسٹیک کی، جو کہ پہلی بچی کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ استائی کے بعد انترے میں جس سر پہ آنا ہے آپ نے وہ مس کیا. آپ نے سٹارٹ ہی اتنے اونچے اسکیل سے کیا کہ آپ انترے میں اتنا اونچا نہیں پڑھ سکتی تھی. تو یہ چیز آپ کو جو ہے نا پڑھنے سے پہلے سوچنی ہے اور ڈیسائیڈ کرنی ہے کہ آپ کا کون سا سر ہے، آپ نے کہاں سے شروع کرنا ہے. تو یہ آپ اپنے استاد محترم سے اس بات کی بھی رہنمائی جو ہے وہ لیں. باقی آپ سر میں ہیں، آواز بھی پیاری ہے آپ کی. جی نیازی بھائی. ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا. منائل نے جتنی اس سے تیاری کروائی گئی تھی اس کے مطابق اس نے بہت اچھا پڑھا. نئے بچے ہیں
سب سے بڑی بات تو میں ان کے لیے یہی کہوں گا کہ اسکرین پہ کیمرے کے سامنے پڑھنا اور عام محفل میں یا عام لوگوں میں بیٹھ کے پڑھنا بہت فرق رکھتے ہیں. تو یہ اتنی عمر میں یہ بچے اتنی تیاری کر کے آئے اور اس طرح کیمرے کے سامنے پڑھتے ہیں تو واقعی مبارکباد کے مستحق. جی جواد بھی آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو پوائنٹ آؤٹ کی فواد بھائی نے غلطی، یہ اساتذہ سکھاتے ہوتے ہیں. ان کے اساتذہ جو ہیں وہ بہت پیارا پڑھتے ہیں، ہم نے ان کو بارہا سنا. لیکن ان کو چاہیے کہ ان کے علاوہ بھی جیسے سلمان کونین صاحب ہیں، زبیب مسعود شاہ صاحب ہیں، ان کو بھی اگر آپ سنیں گے تو بہت رہنمائی حاصل ہوگی. بالکل ان کو سنیں، بہت اچھا ان کے اساتذہ پڑھتے ہیں، لیکن وہ کلاسیکل انداز اور محفل کا انداز الگ ہوتا ہے. تو اگر آپ ان کو سنیں گی، اچھے ان کے جیسے اور اچھے نعت خوان ہیں، تو آپ کو ان سے بڑی رہنمائی ملے گی. بالکل. تو آپ کو ابھی اور بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے. بالکل. جی ناظرین سنیں آپ نے ہمارے ججز کے کمنٹس. ابھی یہاں پہ ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم، کہیں مت جائیے گا. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کی خوبصورت ٹرانسمیشن مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 3، اور اس خوبصورت بابرکت نشریات کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون حاصل ہے نووا سٹی ٹینگ جوس، اولیویا اور شمع کوکنگ آئل. اور اب چلتے ہیں اپنے فرسٹ راؤنڈ کی سیکنڈ لاسٹ کنٹسٹنٹ جن کا تعلق واہ کینٹ سے ہے، عفت بطول، جن کا کوڈ نمبر ہے 0019. دیکھتے ہیں کہ وہ کس انداز سے پڑھنے والی ہیں اور کیا ججز کو آج وہ متاثر کر پائیں گی کہ نہیں، ان کی حمایت حاصل کر پائیں گی یا نہیں. سنتے ہیں عفت بطول صاحبہ کو، واہ کینٹ سے تشریف لائی ہیں عفت بطول. جی بسم اللہ. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ باتیں اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہلو لگی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی
کوئی شک نہیں کہ ان کی آواز جو ہے وہ اوروں سے مختلف ہے، یونیکنس ان کی آواز میں ہے. مسئلہ یہ ہے ان کی سانس کا، ان کی سانس جگہ جگہ ٹوٹ جاتی ہے، جیسا کہ ایک لفظ یہ 2 سانسوں میں پڑھتے اٹھا ایں، تو وہ اگر اس میں ہو سکتا ہے یہ سفر کی وجہ ہو، تھکاوٹ ہو، وہ بھی ایک فیکٹ ہو سکتا ہے، لیکن ان کا سانس بارہا ساتھ نہیں دے رہا، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کئی جگہوں پہ ٹوٹا. دوسری بات یہ اس کلام کا جو انترا ہے، ان کی آواز میں اتنی پوٹینشیل ہے کہ یہ اس کو اور بھی اوپر لے کے جا سکتی تھی. پھر میں کہوں گا روزہ بھی ہے، سفر بھی کیا، ہو سکتا ہے اس کا جیسا کہ کسی کا احسان کیوں اٹھائے کسی کو حالات کیوں بتائے. تو آپ نے تھوڑا سا آپ کو لگا کہ میری آواز اوپر جا کے بلاسٹ نہ ہو جائے تو آپ نے اس بات کا خیال رکھا. ہاں گلے کی رینج کو دیکھ کے وہ اس آپ کی گلے میں جگہ ہے، لیکن تھکاوٹ یا روزہ جو فیکٹ بھی ہے، گلا خراب بھی ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے آپ نے کافی نپی تلی ایک دائرے میں رہ کر آپ نے وہ پرفارمنس کی. میرے خیال سے آپ اس سے کہیں گنا زیادہ کہیں بہتر کر سکتی تھیں، لیکن آپ نے وہ ایک لمٹ میں رہ کے کیا جی، اور اچھا پڑھا انہوں نے. جی بالکل، ماشاءاللہ. یہ جیسا کہ انہوں نے بتایا تھا، یہ پڑھنے والی ہیں، کافی عرصے سے پڑھ رہی ہیں، تو وہ تو اس حوالے تک تو ٹھیک ہے، سروں کی بھی سمجھ ہے، لیکن سانس جو ہے نا، آپ کی جتنی پریکٹس ہے اور جتنا عرصے سے آپ پڑھ رہی ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ باوجود تھکاوٹ کے آپ کا سانس جو ہے وہ پورا ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ ابھی آپ دوڑتے دوڑتے آئیں اور آپ نے جو ہے پڑھنا شروع کر دیا. آپ آئیں، بیٹھیں، آپ نے تھوڑا سا سکون سے وقت گزارا، اس کے بعد پڑھا، تو سانس آپ کا چھوٹا ہے. ٹھیک ہے، سانس کی تو آپ کو بہرحال پریکٹس کرنی پڑے گی. ایک ایک 2 لفظ کے بعد آپ سانس لے رہی ہیں، اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. پھر دوسری بات، کچھ الفاظ ایسے تھے کہ جہاں آپ سانس چھوڑ رہی ہیں اور جہاں سے آپ نے دوبارہ لفظ کو پڑھنا ہے، تو وہاں پہ آپ نا مجھے ایک اضافی سا سر یا اضافی سی آواز سنائی دیتی تھی آپ کے پڑھنے میں، وہ بھی نہیں ہونی چاہیے تھی. میں ایگزامپل شاید کوشش کروں گا کہ دے سکوں. کوئی سلیقہ ہے آرزو، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے. جہاں لفظ ختم ہوتا ہے وہاں آواز رکنی چاہیے. اس کے بعد آپ کی ایک اضافی آواز سنائی دیتی تھی، اور جو لفظ آپ نیکسٹ شروع کرتی تھی اس سے پہلے بھی ایک اضافی آواز سنائی دیتی تھی. وہ میں تو نہیں کر سکوں گا، بہرحال آپ جب ریپیٹ میں سنیں گی تو آپ کو محسوس ہوگا. ایک تو یہ غلطی تھی کہ آپ کو اپنے آواز کو بھی روکنا تھا. الفاظ کا بتا دیا جواد بھائی نے کہ الفاظ جو ہے آپ کا 2 جگہ ٹوٹ رہا تھا. ان چیزوں پہ آپ کو فوکس کرنا پڑے گا. تھوڑا سا فواد بھی یہ بتائیے کہ جو الفاظ ٹوٹتے ہیں تو عموماً میں نے سنا ہے کہ ٹوٹنے سے یا توڑنے سے اس الفاظ کا مطلب ہی بدل جاتا ہے. دیکھیں یہ تو اردو ہے، مطلب اگر نہ بھی بدلے، عربی تو نہیں ہے کہ زیر زبر سے بدل جائے گا، مطلب نہ بھی بدلے، لیکن وہ پڑھنے کا جو ایک تاثر ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. صحیح. تو اس چیز کو دیکھنا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ اس چیز کو دیکھیے گا. ماشاءاللہ ایک خوبصورت آواز کے مالک ہیں، جو تیاری کر کے آئی تھی اس طریقے سے انہوں نے بہت اچھا پڑھا، انہوں نے اپنی کوشش کی. لیکن میرے محترم ججز نے جو باتیں کہیں وہ بالکل اپنی جگہ پہ ہیں جو انہوں نے کہا. دوسری بات جو میں کہنا چاہوں گا، شروع میں اس بچی نے ایک بات کہی کہ گاڈ گفٹڈ ہم نے کسی استاد سے نہیں سیکھا. میں صرف اتنا کہوں گا کہ مجھے ایک چھوٹی سی بات یاد آ گئی جو میں اپنے ناظرین کی بھی سماعتوں کی نظر کروں گا، کہ میں جب عمرے پہ تھا تو میرے ساتھ میرا دوست تھا، تو وہاں پہ درس قرآن ہو رہا تھا مسجد نبوی میں. تو میرا دوست مجھے کہنے لگا کہ یار یہ تو ہیں ہی عربی، تو یہ کیا سیکھ رہے ہیں اس سے.
تو میں نے کہ ٹھیک ہے کہ ان کی مادری زبان عربی ہے, یہ بولتے عربی میں ہیں, لیکن یہ علم ہے. صحیح. اور دین جو ہے, قرآن جو ہے, وہ علم ہے, اور علم کے لیے استاد کا ہونا ضروری ہے. تو گاڈ گفٹڈ اپنی جگہ پہ, لیکن کسی چیز کو سیکھنے کے لیے استاد کا ہونا ضروری ہے. تو میں انہیں صرف یہ رائے دوں گا کہ کسی اچھے سے استاد سے یہ ضرور رہنمائی حاصل کریں. جی ناظرین, آپ نے سنا ہماری ججز کی ڈیٹیل گفتگو, جنہوں نے بڑی خوبصورت انداز میں عفت بطول صاحبہ کو ان کی جو مسٹیکس تھیں بڑے پیارے انداز میں بتایا, سمجھایا, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ نیکسٹ راؤنڈ میں وہ ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. ابھی 2 راؤنڈز باقی ہیں. اب ہماری فرسٹ راؤنڈ کی لاسٹ کنٹسٹنٹ فاطمہ زہرا 0020 جن کا کوڈ ہے, جن کا تعلق بھی واک اینڈ سے ہے, اور جو کہ عفت بطول کی چھوٹی بہن ہے. دیکھتے ہیں کہ یہ کس انداز میں پڑھنے والی ہیں. جی بسم اللہ فاطمہ زہرا صاحبہ. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, نہ بندگی یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے, کوئی ہے آرزو کا, کسی کا احسان کیوں ڈھائے, کسی کو تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہلا لگی ہے, کوئی سلیقہ ہے کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ فاطمہ نے اتنی سی عمر میں اتنا اچھا کلام پڑھا, خوبصورت آواز کی مالک ہیں, لیکن جہاں سے انہوں نے کلام کو شروع کیا, اگر یہ تھوڑا سا ایک سکیل اوپر لے لیتی تو ان کی آواز میں وہ چیز نہ آتی جو آ رہی تھی. جہاں پہ اب لفظ کہا آقا, یہاں پہ آ کے ان کی آواز ڈوب رہی تھی, جو انہوں نے بخوبی نبھانے کی کوشش کی ہے, لیکن اسکیل نیچے ہونے کی وجہ سے وہاں پہ ان کا سانس اور ان کا وہ جو سر تھا وہ ڈوب رہا تھا. تو اس وجہ سے جو ہے تو انہیں تھوڑی سی مشکلات آئی. پھر انہوں نے پھر انترے کو بھی اسی اسکیل پہ رکھ کے پڑھا جہاں سے انہوں نے شروع کیا تھا, اسی لیے کہ کہیں ان کی آواز بلاسٹ نہ ہو جائے. لیکن ان کا انداز جو تھا وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے تھکی تھکی سی ہوں, شاید سیری تھوڑی کم کی ہے لگتا ہے. ماشاءاللہ اچھا پڑھا ہے. جی فواد بھائی. جی فاطمہ زہرا نام بھی پیارا ان کا اور یہ خود بھی پیاری ہیں, پڑھا بھی آپ نے بہت اچھا ہے. دیکھیں آپ کی جو سسٹر ہیں انہوں نے جیسے بتایا نا کہ گاڈ گفٹڈ
اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے. آپ نے جو 2-3 جگہوں پہ سر لگائے، کوئی سلی کا جو اسٹارٹنگ تھی استائی کی، وہ آپ نے بہت اچھا کیا. 2-3 جگہوں پہ آپ نے اپنے انداز میں پڑھا. گاڈ گفٹڈ یہی ہوتا ہے کہ آپ کے اندر ایک سر ہوتا ہے جو آپ سناتے ہیں لوگوں کو. باقی تو کاپی تو آپ کو کرنا پڑتا ہے. آپ کسی کا بھی کلام پڑھیں گے تو کاپی تو ہے، لیکن اس میں کوئی جگہ ہوتی ہے جو آپ بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے مجھے انعام ہے اور یہ سر میں لگا سکتا ہوں. تو وہ آپ نے 2-3 جگہوں پہ کیا. ٹھیک ہے، وہ ماشاءاللہ اس کی میں آپ کو داد دوں گا، وہ بہت اچھا کیا آپ نے. بہرحال اسکیل کی جہاں تک بات ہے، اسکیل آپ نے ٹھیک شروع کیا میرے حساب سے، لیکن بات تھکاوٹ کی ہے یا پھر پریکٹس نہیں ہے یا پھر بہت پریکٹس کر لی اور گلا تھک گیا کہ آپ انترے میں اس جگہ تک نہیں پڑھ سکی جہاں تک پڑھنا چاہیے. انرجی لیول تھوڑا لو نظر آ رہا. جی انرجی تھی اس میں، لیکن یہ ہے کہ اس کو پورا نہیں کر پائیں. ٹھیک ہے، انترے میں آپ سے کمی رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیم میں کہوں گا دونوں بہنوں نے ایک کلام پڑھا. بڑی بہن کو ان کا میرے خیال سے انہوں نے یہ سکھایا ہوگا کچھ نہ کچھ، تو وہی سانس کا پرابلم ان میں بھی تھوڑا تھا. اب مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ تھکاوٹ تھی، کیونکہ وہ والی چیز ان میں بھی دیکھی گئی. لیکن مجھے آپ کی پرفارمنس زیادہ اس لیے اچھی لگی کہ آپ چھوٹی ہیں عمر میں، اور چھوٹی عمر ہونے کے باوجود فواد بھائی والی بات آپ نے 1-2 جگہ لی. کوئی سلی بہت پیارا آپ اس طرح کرتی تھی. تو مجھے تو آپ کی پرفارمنس بہت اچھی لگی. آپ نے بہت خوبصورت پڑھا. ہاں آپ دور سے آئیں، تھکاوٹ روزہ اس کا عنصر ضرور ہوگا. جی ناظرین، تو آپ نے سنا فاطمہ زہرا صاحبہ کو، جن کا کوڈ نمبر ہے 0020، جن کا تعلق واہ کینٹ سے ہے. اگر آپ ان کو سیمی فائنل میں دیکھنا چاہتے ہیں تو رات 12 سے پہلے زیادہ سے زیادہ ووٹ کاسٹ کیجیے، پھر سے دیکھنے سننے کا موقع حاصل کیجیے. کہ اس کے ساتھ ہمارا پہلا راؤنڈ اختتام پذیر ہوتا ہے. سیکنڈ راؤنڈ کی جانب چلتے ہیں. ہمارے جتنے بھی کانٹیسٹنٹ ہیں آپ سب کو بتاتے چلیں، سیکنڈ راؤنڈ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہمارے ججز کی جانب سے کوئی کلام سٹارٹ کیا جائے گا. اس استائی کو جو یہ پڑھیں گے اور جہاں سے چھوڑیں گے، آپ نے وہاں سے اس اسکیل کو پک کرنا ہوگا اور انترا پڑھنا ہوگا. جس کا اسکیل ٹھیک پک ہوگا تو ججز کی جانب سے نمبر شو کیے جائیں گے اور نمبر آپ کو بتائے جائیں گے، اور جو اس ٹاسک کو کمپلیٹ نہیں کر پائے گا اس کو نمبر کم ملیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ سب ریڈی ہیں؟ تو فرسٹ فیصل بھائی، یہاں پہ ہم چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارا سیکنڈ راؤنڈ ہے اس کے سٹارٹ سے پہلے یہاں پہ ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم. بریک کے بعد آ کر ہم سیکنڈ راؤنڈ کا آغاز کریں گے. تو ناظرین کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 3 میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. اور اس نشریات کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون حاصل ہے نووا سٹی ٹینک جوس، اولیویا اور شمع کوکنگ آئل. اور اب آپ کو لے چلتے ہیں سیکنڈ راؤنڈ کی جانب، جو کہ بریک سے جانے سے پہلے ہم نے اپنے تمام کانٹیسٹنٹ اور جتنے ناظرین ہیں آپ کی سماعتوں کی نظر بتایا کہ کیا پروسیجرز ہوگا، کس طرح ٹاسک دیا جائے گا. تو اس ٹاسک کے لیے تمام کانٹیسٹنٹ ریڈی ہیں. تو سب سے پہلے آ رہی ہیں لارہ فاطمہ، جن کا کوڈ نمبر ہے 0017، اور ان کے لیے ٹاسک دے رہے ہیں محترم سردار محمد نیاز قاضی صاحب. جی بسم اللہ. زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. محبت کمال والے سے وہ جذبہ ہے، سنو لوگو. محبت کمالی والے سے وہ جذبہ ہے، سنو لوگو. یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا کہیں گے؟ بہت اچھا. میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے اس نے پڑھا، مجھے امید نہیں تھی کہ وہ اتنا خوبصورت اس کو پڑھ پائیں گی، اور بہت اچھے طریقے سے انہوں نے نبھایا. میں ان کو جو ہے تو اپنی طرف سے
8 नंबर देता हूँ। माशाल्लाह। जी फवाद भाई। जी माशाल्लाह, देखें नई पढ़ने वाली बच्ची है तो उस हवाले से तो सुरों में तो इसके काबू है, इसको अपने आप ऊपर कंट्रोल है। स्केल मैं समझता हूँ थोड़ा सा मिस किया आपने। अगर निचले नोट में पढ़ना था तो आपको थोड़ा और नीचे पढ़ना चाहिए था, या फिर आप अपने ऊपर के नोट में ही पढ़ती हैं आप। लेकिन फिर भी बहुत अच्छी कोशिश थी। मैं आपकी हौसला अफजाई के लिए आपको 7 नंबर दूंगा। जी जवाद भाई। बिल्कुल फवाद भाई की बात से मैं एग्री करता हूँ, और अभी इनके आगे मैदान पड़ा हुआ है। मैं इनको ये उल्टे 7 है ये मैं उनको 7 नंबर देता हूँ। ठीक हो गया। जी नाज़रीन, आपने सुना लारैब फातिमा साहिबा को, जिनका ताल्लुक ज़िला पेशावर से है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्टिसिपेंट मनाइल मुदस्सिर, जिनका कोड नंबर 0018 है, जिनका ताल्लुक पेशावर से है, जिनको टास्क दे रहे हैं मोहतरम फवाद जाज़ेब साहब। जी बिस्मिल्लाह। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। वो इमामे सफ़े अंबिया हैं, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। कोई लफ्ज़ों में कैसे बता दे उनके रुतबे की हद है तो क्या है। कोई लफ्ज़ों में कैसे बता दे उनके रुतबे की हद है तो क्या है। हमने अपने बड़ों से सुना है सिर्फ अल्लाह हमसे बड़ा है। माशाल्लाह। जी फवाद भाई क्या कहें? जी बहुत खूबसूरत आपने जो स्केल था उसको पिक किया, और इस मुकाबले की जो रिक्वायरमेंट थी उसको समझते हुए उसको पूरा किया आपने। सुरों का बहरहाल आप चूँकि नया पढ़ने वाली हैं, वक्त के साथ साथ सुरों में भी पुख्तगी आएगी आपके। बहरहाल आपने रिक्वायरमेंट पूरी की। मैं हौसला अफजाई के लिए आपको 8 नंबर दूंगा। जी जवाद भाई। सॉरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल इन्होंने, अगर मैं ये कहूँ कि कम बैक किया इस राउंड में तो ये गलत नहीं होगा। मैं इनको 7 नंबर देता हूँ। जी नियाज़ी भाई। माशाल्लाह बच्ची ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, और मैं इसके लिए इनको 8 नंबर दूंगा। जी नाज़रीन, बहुत अच्छे नंबर इन्होंने हासिल कर लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की जानिब, इफ़त बतूल साहिबा की जानिब, जिनका कोड नंबर है 0019, जिनका ताल्लुक वाकैंड से, और उनको टास्क देने मोहतरम जवाद अवान भाई की जानिब करते हैं, और देखते हैं वो क्या टास्क देने वाले हैं। मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे होठों पे ज़िक्र मदीना, ताजदारे हरम के करम से, ताजदारे हरम के करम से दिल मेरा बन गया है मदीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद। है दिल शिकस्ता है मेरा तो क्या, दिल शिकस्ता है मेरा तो क्या, इसमें रहते हैं शाहे दो आलम, इसमें रहते हैं शाहे दो आलम,
خدا ہے میرے جب محمد نا خدا ہے میرے جب محمد تو کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ میرے دل میں ہے یاد محمد. ماشاءاللہ. جی جواد بھائی کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیونکہ میل اور فیمیل وائسز میں تھوڑا سا اتار چڑھاؤ کا فرق ہوتا ہے، اس لیے میرے حساب سے انہوں نے اسکیل ٹھیک لیا. اس کے علاوہ جو تھا وہی سانس کا مسئلہ تھا، تو اس لیے میں ان کو دوں گا اپنی جانب سے 8 نمبر. جی فواد بھائی. دیکھیں جہاں تک ان کے پڑھنے کا تعلق ہے، مجھے حیرانگی ہو رہی ہے کہ آپ اتنا اچھا پڑھنے والی ہیں، آپ نے اتنے کمپٹیشنز ون کیے ہوئے ہیں. اسکیل تو آپ نے صحیح پک کیا، اس تک تو ٹھیک ہے، لیکن جہاں بات آتی ہے آگے جو ہے نا پڑھنے کی، تو بے انتہا غلطیاں ہوئیں آپ سے. آپ نے جب شروع ہی کیا تو ایک اضافی لفظ لگا دیا اے کا، اے دل شکستہ، تو یہ ضرورت نہیں تھی. آپ نے جو لفظ ہیں، جو شاعری ہے، آپ نے اس کو پڑھنا، اور پھر دوسرے مصرے میں بھی آپ نے یہی کیا. پھر لفظ اتنے توڑے آپ نے، شاہ ہے، 2 عالم، میرا، بہت غلطیاں کی آپ نے، سر کے حوالے سے بھی، تلفظ کے حوالے سے بھی. تو میں آپ کو جو ہے نمبر تھوڑے ٹائٹ اس لیے دوں گا کہ آپ جو ہے اس پہ محنت کریں دوبارہ، ٹھیک ہے. اسکیل کے نمبر آپ کو پورے دے رہے ہیں، باقی سروں کی وجہ سے آپ کو میں 6 نمبر دوں گا. جی نیاز بھائی. ماشاءاللہ انہوں نے اچھی کوشش کی، اچھا پڑھا، لیکن میں انہیں جو ہے تو اتنی دور سے یہ سفر کر کے آئی ہیں تو میں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کو 8 نمبر دیتا ہوں. جی ناظرین، آپ نے سنا عفت بطول صاحبہ کو، جن کا تعلق واہ کینٹ سے. اب ان کے بعد ہمارے سیکنڈ راؤنڈ کی لاسٹ کنٹیسٹنٹ ہیں فاطمہ زہرا ننی ثنا خوان، جن کا کوڈ آئی ڈی ہے 0020 اور ان کا تعلق بھی ہے واہ کینٹ سے. اور ان کو ٹاسک دینے کے لیے چلتے ہیں فواد بھائی کی جانب. جی بسم اللہ. قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پہ آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے. واہ سبحان اللہ.
بہت شاباش. माशाल्लाह बहुत खूब. माशाल्लाह हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनसे आप बहुत अच्छा पढ़ रही हैं. गो कि आपकी आवाज़ का एक फैक्टर है जो आपको अभी अंतरे में मज़ीद ऊपर जाने नहीं दे रहा. स्केल जो है आपका सिर्फ आधा स्केल ऊपर था, ठीक है. आप इसको मज़ीद आधा स्केल नीचे रखती तो शायद अंतरे में भी आप अच्छा अदायगी कर लेती और अस्थाई में भी बेहतर हो जाता. बहरहाल आपने सुरों के हिसाब से अच्छा पढ़ा. नियाज़ी भाई वाली बात कि ये अभी चूँकि दूर से भी आए और देर भी हो गई थी इनको, तो थकावट भी है, उस हवाले से मैं इनको हौसला अफजाई के लिए 7 नंबर दूंगा. जी जवाद भाई. मेरी तरफ से स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं बताऊंगा, मेरी तरफ से इनको 8. मुझे इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी. जी नियाज़ी भाई. माशाल्लाह मुझे भी इनकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी. मेरी तरफ से 8 नंबर इनको. जी नाज़रीन, आप देख रहे थे, आप सुन रहे थे फ़ातिमा ज़हरा जिनका कोड आईडी है 0020 और वाकएंड से इनका ताल्लुक़ है. अगर आप इनको मज़ीद आगे सेमीफ़ाइनल तक लेके जाना चाहते हैं तो रात 12 बजे तक हमारी वोटिंग लाइन खुली हैं. इनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट दीजिए. और यहाँ पे हुआ चाहता है हमारे सेकंड राउंड का इख्तिताम, और इसके साथ ही यहाँ पे बनता है एक छोटा सा ब्रेक, तो कहीं मत जाइएगा. थर्ड राउंड हम ब्रेक के बाद अनाउंस करेंगे. हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद. जी नाज़रीन, एक मरतबा फिर मुस्तफ़ा जाने रहमत हुस्न नात मुकाबला सीज़न 3 में आपको कहते हैं खुशामदीद. और ब्रेक से जाने से पहले आपने सुना सेकंड राउंड, और अब आपको ले चलते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब. और ज़ारा अली बताएं कि सेकंड राउंड में किसने टॉप किया है, कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड. यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है. कल की तरह इस दफ़ा भी थोड़ा बराबरी में मुकाबला चल रहा है. हमारे पास यहाँ पे ला रहा है फ़ातिमा जिनका कोड आईडी है 0017 और पेशावर से इनका ताल्लुक़ है. और इनके ये जो हैं इस वक्त लीड पे जा रही हैं. और इनके साथ हैं मनाहिल मुदस्सिर जो कि इनसे ऊपर हैं. फिर फर्स्ट जो हैं वो मनाहिल हैं और सेकंड जो हैं वो लारैब फ़ातिमा हैं. और इफ़्फ़त जो है वो भी लारैब के साथ सेकंड नंबर पे जा रही हैं. और फर्स्ट हमारे पास 2 बच्चे हैं इस वक्त, फ़ातिमा मतलब कांटेदार मुकाबला देखने को मिल रहा है. और अभी थर्ड राउंड बाकी है, हिम्मत नहीं हारना, क्योंकि फ़ातिमा ज़हरा और लारैब जो हैं ये जो है साथ जा रही हैं, और मनाहिल और इफ़्फ़त जो हैं ये साथ जा रही हैं. बिल्कुल. तो अब थर्ड राउंड की जानिब बढ़ते हैं, उसका आगाज़ करते हैं. आपको बताते चलें कि जजेस की जानिब से एक कलाम होगा, कोई भी कलाम हो सकता है, और वो उस कलाम आपको अभी दे दिया गया है. तो उसका अंतरा जो आपने पढ़ना है, जिस तरह आपने चलंतर अंदाज में सुना है, जिस तरह आपने सुनना है, उसे थोड़ा सा मुख्तलिफ करके पढ़ना है, ताकि जजेस साहिबान ये नोट करेंगे कि आप उसमें वेरिएशन ला सकती हैं, मतलब उसको थोड़ा सा चेंज करके पढ़ना है. तो जो जितना चेंज करके पढ़ेगा उसको उतने ही ज़्यादा नंबर मिलेंगे. ठीक है, आप सब रेडी हैं? तो आप सब खड़ी हो जाएं, अपनी अपनी नशिस्त पर यहीं पे खड़ी हो जाएं. हमारे जजेस की जानिब में बढ़ता हूँ और उनसे कहता हूँ कि कोई कलाम जो उन्होंने सोचा है वो सुनाए. जी हमारी ख्वाहिश है कि आज जो है आप कोई कलाम इन बच्चों को दें. तो आपने जो इनको बताया था वो कौन सा कलाम है, तो आप मुझे बताएं. हमने जो आज डिसाइड किया था वो है हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है. इजाज़त है? जी जी बिल्कुल. समाअत फरमाइए. हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है. हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है. मैं बेकरार था, मैं बेकरार, मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है. हुजूर मेरी तो सारी मेरी तो हस्ती क्या है, मेरे गरीब नवाज. मेरी तो हस्ती क्या
مجھے سارا پیار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری کہاں مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، سیاہ کار ہوں میں آقا، بڑی ندامت ہے، سیاہ کار ہوں میں آقا، بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، میں بے میں بے قرار تھی، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری محبتوں کا صلہ ایسے دیتا ہے، محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار کر آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی کیا کہیں گے؟ جی میں اتنا کہوں گا کہ یہ ان بچوں کے لیے ایک مشکل ٹاسک تھا، کیونکہ اس میں ان کو اسکیل بھی پک کرنا تھا، اور اس کے بعد جو ہے ہر ایک نے اپنے انترے میں اپنی ایک خاص جگہ جو سر وہ لگا سکیں، ایک کوالٹی وہ انہوں نے دکھانی تھی، ان سب کے لیے کافی مشکل ٹاسک تھا، اور یہ مشکل اس لیے بھی ہوتا ہے کہ ہم اسی وقت آن دا اسپاٹ ان کو جو ہے کلام دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ پڑھنا ہے، تو فوری تیاری کرنا نئے بچوں کے لیے چیک کرنے کے لیے، جی ہاں نئے بچوں کے لیے یہ چونکہ تھوڑا مشکل ہے، پھر بھی انہوں نے اپنے حساب سے بہت اچھی کوشش کی، میں جو ہے لاریب کو دوں گا 7 نمبر، ٹھیک ہے، منائل کو میں دوں گا 5 نمبر، اور عفت جو ہے اس سے یہ ایکسپیکٹیشنز نہیں تھیں جو اس نے کی سر کے حوالے سے، لیکن پھر بھی بہرحال میں اس کو 7 نمبر دوں گا۔ اور ویسے فواد بھائی یہ دیکھیں کہ عفت نے جو پچھلے راؤنڈز میں آپ نے اس کو بتایا کہ لفظ کو درمیان سے نہیں توڑنا، اس غلطی کو اس نے کافی حد تک قابو پایا، نہیں اس میں بھی دوبارہ ریپیٹ ہوا، اچھا جی ہاں غلطیاں انہوں نے وہی دوبارہ کی جو انہوں نے پہلے راؤنڈ سے کی تھیں، پہلے راؤنڈ میں بھی، دوسرے میں بھی، تیسرے میں بھی آپ نے توجہ نہیں رکھی کہ آپ کو کون سی غلطی نہیں کرنی، تو اس وجہ سے آپ کے مارکس جو ہیں اس راؤنڈ میں کم ہیں۔ اور آخری جو بچی ہے ہماری فاطمہ، اس کے لیے میری طرف سے 6 نمبر۔ جی نیازی بھائی ماشاءاللہ
چاروں بچیوں نے اچھا پڑھا, اچھی پرفارمنس دی. لاریب کے لیے 7 نمبر, مناہل کے لیے میری طرف سے 6 نمبر, اور عفت کے لیے بھی 7 نمبر, اور فاطمہ کے لیے 6 نمبر. جی جواد بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرپرائزنگلی اگین لاریب نے بہت خوبصورت پڑھا, اور ایک اس میدان میں نئی ہیں اور اس کے باوجود انہوں نے اچھا پڑھا. ان کے لیے میری طرف سے 7 نمبر ہیں. اس کے بعد آتی ہیں مناہل کو میں دوں گا 5 نمبر. اس کے بعد آ جاتی ہیں عفت کو بھی میری طرف سے 7 نمبر, لیکن ان کو میری صلاح ہے کہ یہ اپنے الفاظ پر کافی توجہ دیں. اس کے بعد آتی ہے پیاری سی بچی جنہوں نے بہت خوبصورت پڑھا, ان کو میں دوں گا 8 نمبر. جی ناظرین, آپ نے سنا لاریب فاطمہ کو, مناہل مدثر کو, عفت بطول اور ان کے ساتھ فاطمہ زہرا بہت ہی خوبصورت انداز میں جو کہ پڑھ رہی تھی اپنے اسکور بورڈ کی جانب بڑھیں گے. لیکن اس سے پہلے یہاں پہ ہوا جاتا ہے ایک مختصر سے بریک کا ٹائم, تو ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. جی ناظرین, ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 3. اور اس سے پہلے آپ نے سنا تھرڈ راؤنڈ, اور تھرڈ راؤنڈ اسکور بورڈ کی جانب لے چلتے ہیں آپ کو, اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اس راؤنڈ میں لاریب فاطمہ نے حاصل کیے ہیں 21 مارکس. ان کے ساتھ مناہل مدثر ہے جنہوں نے حاصل کیے ہیں 16 مارکس. ان کے ساتھ عفت بطول جنہوں نے 21 مارکس حاصل کیے. ان کے ساتھ فاطمہ زہرا جنہوں نے حاصل کیے ہیں 17 مارکس, جس میں لاریب فاطمہ اور عفت بطول کا کانٹے دار مقابلہ چل رہا ہے. دونوں کے ایکول نمبر چل رہے ہیں, اور یہ رات 12 بجے تک ہماری واٹس ایپ نمبر آن رہے گا. اور ہمارے پاس آج موجود ہیں لاریب فاطمہ جن کا تعلق پشاور سے ہے 0017 جن کا کوڈ نمبر ہے. ان کے بعد ہیں مناہل مدثر جن کا کوڈ نمبر ہے 0018. ان کے ساتھ موجود ہیں عفت بطول جن کا کوڈ نمبر ہے 0019, اور لاسٹ میں موجود ہیں فاطمہ زہرا جن کا کوڈ نمبر 0020 جن کا تعلق واقعات سے ہے. رات 12 تک واٹس ایپ نمبر اوپن ہے. زیادہ سے زیادہ ووٹ بھیجیے اپنے پسندیدہ ثنا خان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سے سیمی فائنل میں دیکھنے اور سننے کا موقع حاصل کیجیے. اسی کے ساتھ ہمارے اس نشریات کا ٹائم اختتام پذیر ہوتا ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو کل نئے چہروں کے ساتھ, نئی آوازوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان فیصل جاوید کریمی اور زارا علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.